صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر خالق کے کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے صاحبان ایمان لوگو، اتقوا اللہ، اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اللہ کے حکم کو نہ ماننے سے ڈرو، اور وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر سچوں کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اگر کوئی سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اگر حق کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی محترم شمار کرتا ہے، اس شخص کو بھی مکرم سمجھتا ہے، اس کو بھی صاحب عزت خیال کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اگر کسی نے صاحب عزت ہونا ہے، صاحب تکریم و احترام ہونا ہے، معزز بننا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان حق کا ساتھ دے، حق بولے، حق سنے اور حق کہے. اگر کوئی شخص حق کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی صاحب عزت سمجھتا ہے، اس شخص کا بھی مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک. دیکھیے، جب انسان گھر میں بھی اگر گفتگو کر رہا ہو نا،
اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میری بیوی جو ہے وہ بات جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے، تو اپنے شوہر ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کہے بھی ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں، حق آپ کے ساتھ ہے، جی میں حق پر نہیں ہوں، حق آپ کے ساتھ ہے، چونکہ اس نے دلائل وغیرہ بھی دیے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں صاحب عزت بن جائے گا۔ سبق پڑھ دیں محمد والا۔ دیکھیے، جو شخص بھی حق کا ساتھ دیتا ہے نا وہ عظیم بن جاتا ہے، اور جو حق کا ساتھ نہ دے، حق کو چھوڑ دے، تو وہ اور کچھ بنے یا نہ بنے ابو جہل ضرور بن جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں صاحب؟ آئے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک مجمع بنا کر، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ہاں ہم آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جو معجزے باقی نبیوں نے دکھائے تھے وہ بھی آپ دکھا دیں۔ اگر وہ معجزے آپ دکھا دیں گے تو ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو کہا پہلا معجزہ ہمیں یہ دکھائیں، وہ جو درخت دور کھڑا ہے نا اس سے کہیں کہ ہمارے نزدیک آ جائے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، درخت نزدیک آ گیا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اس درخت سے آپ کہیں، ماننا تھا تو وہیں پہ مان جاتے، اس درخت سے کہیں کہ یہ جہاں سے آیا تھا وہیں دوبارہ چلا جائے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، وہ دوبارہ چلا گیا اپنے مقام پر۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس درخت سے کہیں کہ آدھا وہیں پر رہے اور آدھا آگے آ جائے۔ تو پیغمبر نے اشارہ کیا، آدھا درخت وہیں تھا، آدھا ادھر آ گیا۔ تو ان میں سے ایک بولا یا رسول اللہ یہ ایک لاٹھی ہے، ایک عصا ہے، ہاں اسے کہیں کہ یہ اژدہا بن جائے، یہ سانپ بن جائے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک بیمار بھی ہے، آپ اس کو جو ہے نا شفا عطا کر دیں۔ تو پیغمبر نے اشارہ کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ جو وہ کہتے رہے پیغمبر نے وہ سارے کے سارے معجزے انہیں دکھائے۔ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ باقی انبیاء کی طرح ایک اور معجزہ بھی ہمیں دکھائیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ یہ جو مردہ ہے نا اسے آپ زندہ کر دیں۔ تو وہ بھی معجزے سے زندہ ہو گیا۔ بھئی اب تو کم از کم حق کو مان جاؤ، لیکن نہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہے ابو جہل، آگے بڑھا، یا رسول اللہ بس ایک آپ اور چھوٹا سا معجزہ مجھے دکھا دیں، آپ غیب کی خبر جو ہے وہ مجھے دے دیں تو ہم مان جائیں گے، آپ کی نبوت پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اپنی زوجہ سے کیا بات کر کے آیا ہوں۔ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو 300 جو اس زمانے کی کرنسی تھی وہ تو نے دی ہے، اور تو نے بیوی سے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں چیز لے کے آج پکا لینا۔ تو اب وہ شخص اتنا متعجب ہوا، اتنے تعجب کے ساتھ وہ کہتا ہے انک لساحر، آپ تو کوئی جادوگر ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ سارے معجزے دیکھ کر وہ ایمان لاتا، وہ پیغمبر پر تہمت لگا رہا ہے۔
جی تو ایسا شخص جو ساری حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا، وہ کچھ اور بنے یا نہ بنے ابو جہل ضرور بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد جی۔ اور وہ کون سا راستہ ہے، کون سا طریقہ ہے کہ جس سے انسان صاحب عزت بن سکتا ہے؟ جی گھبرا تو نہیں رہے جی؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہے عزت والا بننے کا اللہ کی نگاہوں میں کہ انسان خدا سے محبت کرتا ہو، اللہ سے محبت کرے، اللہ کا کہنا مانے، اللہ جن کو منوانا چاہتا ہے ان کو بھی مانے، تو اس شخص کو اللہ عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور عزت بھی اتنی اللہ اسے دیتا ہے کہ جو اگر وہ شخص بستر بیماری پر پڑا ہے نا، اور اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اے اللہ کاش میں اس وقت یہاں اس بسترے پر نہ ہوتا بلکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا ہوتا، یہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے وہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے او میرے فرشتوں جاؤ اور جا کر اس کے نامہ اعمال میں مسجد نبوی کا ثواب لکھ دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں بار الہا یہ تو اپنے بسترے پر پڑا ہے، اس نے تو بڑی ٹوٹی پوٹی نماز پڑھی ہے، سو کے لیٹ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ اسے اتنا ثواب دینا چاہتے ہیں۔ ہاں تو اس وقت پروردگار عالم کی آواز آئے گی، دیکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی نیتوں کا بھی ثواب اسے عطا کر دوں گا۔ دیکھیے یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے انسان صاحب عزت بن سکتا ہے۔ اور صاحب عزت لوگوں کی نگاہ میں بے شک معزز نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں جس شخص کی عزت ہوگی نا تو لوگ بھی اس کی عزت کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور کیا راستہ ہے معزز بننے کا، صاحب عزت بننے کا، صاحب اکرام بننے کا؟ اور راستہ ہے اہل بیت کی محبت۔ اگر اہل بیت کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے نا تو اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ عزت دیکھیے، ہاں ایک بی بی ہے جو جناب سیدہ کی کنیز تھی، جا رہی ہے مکے کی طرف، راستے میں سواری جو ہے وہ مر جاتی ہے، سواری مر گئی، اس بی بی پر پیاس کا اتنا غلبہ آیا، اتنا غلبہ آیا کہ گویا اب یہ بی بی بھی اس دنیا سے جانے لگی ہے۔ تو اس عالم میں کیا کیا؟ اس کنیز بطول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے بار الہا میں بطول کی کنیز ہوں، ہاں میری کوئی عظمت نہیں ہے، لیکن اگر میں پیاس کی وجہ سے اس صحرا میں مر گئی ہاں تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بطول کی کنیز تھی، اللہ نے اس کی کوئی عزت نہیں کی۔ ہاں جب یہ کہا تو اس وقت آسمان سے ایک جام اتارا گیا، اس بی بی نے وہ پانی نوش کیا، پانی پیا، اور تاریخ بتاتی ہے 7 سال تک کبھی اس بی بی کو پیاس محسوس نہیں ہوئی۔
بلکہ کچھ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ ساری زندگی یہ بی بی کبھی پیاسی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے یہ حقیقی محبت کرنے والی تھی اور اس کا ارتباط تھا، اتصال تھا اہل بیت کے ساتھ. اور جب کوئی اہل بیت سے اس انداز میں مل جائے نا، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر لے، تو اہل بیت کی وجہ سے یہ بھی صاحب عظمت ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے جی. اہل بیت سے محبت کیا کرتی ہے؟ آپ کا ان مجالس میں آنا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں آپ کو عزت عطا کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے جو ہے نا ایک طبق رکھا ہوا تھا کھجوروں کا. مولا کا ایک صحابی ہے سلمان فارسی، وہ صحن خانہ میں بیٹھ کر کپڑے سی رہا تھا. اب پتہ نہیں، تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ اپنے کپڑے تھے یا مولا کے. بہرحال مولا نے ایک کھجور تناول فرمائی اور اس کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ سلیمان کے سر پہ ماری. سلیمان نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. تو مولا نے دوسری گٹھلی بھی اسے اسی مقام پر ماری جہاں پہلی لگی تھی. اب تھوڑا سا پریشان ہوا، تو نشانہ ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے کہ وہیں پہ لگی جہاں پہلی لگی تھی. تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن جب تیسری گٹھلی سلیمان کے سر پہ بالکل اسی مقام پر لگی تھی جہاں پہلی اور دوسری لگی تھی، تو اب اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا بلکہ مسکرا کے کہتا ہے، یا علی آپ بزرگوں سے مذاق فرما رہے ہیں. جب یہ کہا نا بزرگوں سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اس وقت سلیمان کی عمر جو ہے وہ 300 سال سے بھی زیادہ تھی اور مولا کائنات اس وقت 27 سال کے تھے. جب یہ سنا تو مولا چھت سے نیچے اترے اور اتر کے کہتے ہیں، اے سلیمان، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، وَرَأَيْتَنِي صَغِيرًا، مجھے چھوٹا سمجھ رہا ہے، صرف 27 سال عمر دیکھ رہا ہے. اَنَّسِيتَ دَشْتَ أَرْجَنَ، کیا وہ ارجن والا معاملہ بھول گیا ہے تم؟ صلوات پڑھ دیں بہت اب بڑا تعجب کے ساتھ سلمان فارسی پوچھتا ہے، مولا اس کی کوئی اور نشانی ہو تو بتائیں. تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے اپنے آستین سے ایک پھول نکال کر سلیمان کو دے دیا. وہ پھول دیکھ کر اب سلیمان تڑپ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دشت ارجن کا واقعہ اس نے کبھی کسی سے بیان ہی نہیں کیا تھا. دوڑ کے گیا پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ، آج مولا امیر المومنین نے مجھے بڑے تعجب میں ڈال دیا ہے. پوچھا سلیمان کیا ہوا ہے؟ تو سلیمان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں 20 سال کا تھا، تقریباً 280 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت میں نے ایک کتاب میں آپ کا تذکرہ پڑھا، آپ کا ذکر جو ہے نا وہ میں نے پڑھا، اور ذکر پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی محبت کی شمع میرے دل میں روشن ہو گئی. حضور میں آپ کا عاشق ہو گیا. اور جب میں نے یہ تذکرہ اپنے گھر کیا تو میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو کہتے گھر سے
جب والد نے نکالا ہے نا تو چلتے چلتے میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں ایک درخت تھا، ساتھ میں چشمہ بہ رہا تھا. تو سلیمان کہتا ہے کہ میں نے اس وقت اس چشمے میں نہانے کا ارادہ کیا، نہانے کے لیے چشمے میں اترا. جب میں نہا کے فارغ ہوا تو کہتے ہیں درخت کے ساتھ میں نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا وہاں جانے کے لیے، میں نے دیکھا میرے کپڑوں کے ساتھ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد جی. شیر بھی کوئی یہ چڑیا گھر کا سدھایا ہوا شیر نہیں تھا، جنگل کا وحشی سے شیر. سلمان کہتا ہے جب میں نے وہ شیر دیکھا تو مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا. کہتا ہے لیکن چونکہ آپ کی محبت میرے دل میں موجود تھی تو میں نے کہا ذرا میں آپ کا واسطہ دیکھ کر تو دیکھوں، شاید اس شیر سے میری جان چھوٹ جائے. تو کہتا ہے میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہا یا فارس الحجاز ادرکنی فی سبیل اللہ. کہتے ہیں میں نے جب یہ جملہ کہا تو اس وقت ایک گھوڑا سوار وہاں پہ آیا. وہ گھوڑا سوار جس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، اس نے تلوار کے ساتھ شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور میں نے اپنے کپڑے پہن لیے. کہتے شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک پھول نظر آیا، اتنا خوبصورت اور پرتراوت پھول تھا. وہ پھول لے کے میں نے اس جوان کو ہدیہ کر دیا کہ آپ نے میری جان بچائی ہے تو یہ ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں. تو میں حیران اس بات پر ہوں کہ 280 سال پہلے جو پھول میں نے اس جوان کو دیا تھا وہ آج آپ کے وسیع علی ابن ابی طالب نے مجھے دوبارہ دیا ہے. جب یہ کہا تو حضور فرماتے ہیں سلیمان تو کیا جانے میرے علی کو کہ اس کی شان کیا ہے. سلیمان یاد رکھو آدم سے لے کر اس دم تک کائنات میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی وسیع ایسا نہیں کہ جسے مدد کی ضرورت پڑی ہو اور علی نے اس کی مدد نہ کی. خشنود جناب علی مرتضی علیہ السلام بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد. شان ہے ان ہستیوں کی کہ جن ہستیوں کو آپ نے مانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ شخصیات نہیں ہیں کہ جنہیں آپ نے انتخاب کر کے چنا ہو، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں اگر آپ انتخاب کرتے نا تو وہ ہدایت بھی پھر آپ کی مرضی کی کرتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ ہدایت اس کی مرضی سے کرتے ہیں کہ جس نے انہیں منتخب کیا ہے. اور انہیں منتخب کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. دوستو اگر صاحب عزت ہونا ہے، اگر مکرم و محترم بننا ہے تو پھر یہ عزت اللہ سے طلب کرو، دنیاوی لوگوں سے طلب نہ کرو. اور جب اللہ نے عزت دے دی نا تو اس وقت پھر کائنات کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو آپ کی عزت پر ہاتھ اٹھا سکے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو یہ نہیں ہے کہ صرف اہل بیت کی شان سن کر، ہاں ان کی شان نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، بلکہ مومن وہ ہے، متدین وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ
تمسک کی وجہ سے اپنے اندر فضیلت پیدا کرے، اپنے اندر شان پیدا کرے، ایسی شان پیدا کرے کہ دعا اس کے دل میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی کون علی؟ بڑی عظمت اور شان کے مالک علی، وہ علی جن کے لیے نبی یہ کہیں العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہاں، پھر بھی لوگ یہ پوچھتے تھے مولا حق آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے مخالفوں کے ساتھ؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نہ وہ خدا کے ساتھ وصل تھے اور نہ وہ اہل بیت کے ساتھ وصل تھے، اس لیے وہ ان کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ جنہوں نے اہل بیت کی عظمت کو سمجھا ہے نا، جو علی کی رفعت و شان کو جانتے ہیں، وہ در علی پر جھکتے ہیں، کسی غیر کے دروازے پر نہیں جھکتے۔ دوستو، ایک دن سلمان فارسی نے پوچھا یا علی آپ ذرا یہ بتائیے کہ میرا آخری وقت کب آئے گا، میں اس دنیا سے کب جاؤں گا؟ تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا سلمان تو قبرستان جایا کر اور وہاں جا کر جو صاحبان قبر وہاں مدفون ہیں جا کے ان کو سلام کیا کر، اور سلمان جس دن تجھے تیرے سلام کا جواب مل گیا وہی دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب سلمان آتے ہیں قبرستان میں، السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ، اے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، سلمان فارسی کا سلام قبول ہو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، کچھ دنوں کے بعد جب جناب سلمان گئے اور کہتے ہیں اے صاحبان قبر سلمان کا سلام قبول ہو، تو ایک قبر سے یہ آواز آئی علیک السلام یا سلمان، اے سلمان میرا بھی سلام ہو تمہیں۔ اب یقین ہو گیا، مدائن والوں سے کہتا ہے مدائن والوں میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے اٹھا کے میرے گھر لے چلو، میری رہائش گاہ پر لے چلو۔ اٹھا کے جب لائے ہیں نا گھر میں تو پوچھا سلمان آپ اتنے وثوق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، تو آپ کے غسل و کفن کا انتظام کر دیں، آپ کی قبر وغیرہ کا انتظام کر دیں؟ تو سلمان کہتے ہیں نہیں، اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں نا تو مجھے غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دفن بھی نہ کرنا، بلکہ ایک چادر میرے اوپر ڈال دینا اور تم سائڈ پہ ہو جانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے ساتھ میرے مولا علی کا وعدہ ہے، وہ میرا غسل و کفن کریں گے۔ اب انتقال ہو گیا جناب سلمان کا، ایک چادر انہوں نے ڈال دی، مولا امیر پہنچے ہیں، پہنچ کے انہوں نے غسل و کفن دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دے کر جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے اب سلمان کو قبر میں مولا علی نے نہیں اتارا، بلکہ خود مولا اس کی قبر میں لیٹ گئے اور کہتے ہیں اے زمین خیال کرنا یہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ علی کی ولا رکھنے والا علی کا غلام سلمان ہے، خبردار اگر اسے کوئی اذیت دی۔ اب اس کے بعد مولا اٹھے، اٹھ کے ہاتھ بلند کیے دونوں اور اہل مدائن سے کہا کہ سلمان کو میرے ہاتھ پہ رکھو۔ ہاتھ پہ جب آئے ہیں نا سلمان تو مولا نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو قبر میں لٹا دیا۔
قبر میں لٹا کر اب مولا نے اس ریش مبارک پر، اس داڑھی پر اپنا چہرہ رکھ دیا جس داڑھی سے سلیمان در بطول کی صفائی کرتا تھا۔ داڑھی پہ چہرہ جب رکھا ہے نا تو اب مولا نے رونا شروع کیا ہے۔ مولا علی گریہ کر رہے ہیں اور گریہ کرتے کرتے کہتے ہیں سلیمان سلیمان جا کے بنت پیغمبر کو میرا سلام کہنا، جا کے کہنا بطول تیرے بیٹے تجھے بہت یاد کرتے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اتنی عظمت اور شان کے مالک تھے میرے مولا علی، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کی قدر نہیں کی، پھر بھی مسلمانوں نے ان کی اولاد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ جی عرب کا وہ شہنشاہ کہ جس کی تلوار کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، جس کی تلوار کی وجہ سے اسلام کا نقشہ بنا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قاتل کب آئے گا اور کب میری ریش کو میرے خون سے خضاب کرے گا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ نے جتنی عظمت دی تھی نا اتنی ہی بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئی ہیں، لیکن ہر مصیبت کو قبول کیا ہے۔ عزادارو، ایک وقت وہ آیا کہ بی بی ام کلثوم کے گھر میں ہے مولا، صبح کا وقت ہے، مولا نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا گھر میں پلی ہوئی بطخیں جو ہیں وہ دامن سے لپٹ جاتی ہیں اور لپٹ کے گویا وہ یہ کہہ رہی ہیں اور نوحہ پڑھ رہی ہیں کہ مولا آج آپ نماز کے لیے نہ جائیے۔ اور اس کے بعد جب مولا نے خدا حافظی کی، خدا حافظی کر کے مولا دروازے سے باہر جانے لگے ہیں نا تو دروازے کی کنڈی مولا کے دامن سے الجھ گئی۔ کوئی وہ بھی کہہ رہی ہے آقا نہ جائیے، لیکن مولا فرماتے ہیں اشدد حیازیمک للموت، علی موت کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے، ان الموت لاقیک، ان قریب موت سے ملاقات ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب آئے ہیں مسجد میں، گلدستہ اذان پہ آئے اور آ کے میرے مولا نے اذان دی جسے کوفے کے ہر شخص نے سنا، لیکن عزادارو میں آپ سے پوچھتا ہوں مولا کی یہ آخری اذان زینب و ام کلثوم نے کیسے سنی ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب مولا نماز کے لیے آئے، جب نماز مولا پڑھ رہے ہیں نا سجدے میں سر رکھا، پھر سجدے سے جب سر اٹھایا وہ شکی ترین کمینہ کہتا ہے ان الحکم للہ، اے علی حکم اللہ کے لیے ہے، نہ تیرے لیے نہ تیرے اصحاب کے لیے۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا کے لبہائے مقدس سے وہ مقدس جملے نکلے، فزتو تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور جبرائیل زمین اور آسمان کے درمیان پرواز کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہدایت کے ستون گر گئے، آج اسلام کی مضبوط رسی کے بل کھل گئے، آج ابن ام مصطفیٰ شہید ہو گئے، آج مرتضی دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس جبرائیل کی آواز کو جب حسن و حسین نے سنا دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ مولا مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مسجد کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں،
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ عزادارو اب حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ بابا ہمیں یتیم کس نے کیا؟ کہا ابھی گرفتار کر کے لے آئیں گے۔ عزادارو جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں نا تو بڑا گھبرایا ہوا ہے، ہونٹ اس کے خشک ہیں، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اس حالت میں جب کائنات کے امیر نے اسے دیکھا تو دیکھ کے کہا یہ جو جام شیر میرے لیے لائے ہو نا یہ میرے قاتل کو پلا دو، اس لیے کہ میرا قاتل بہت پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، ارے علی تو وہ ہیں جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلا رہے ہیں۔ پھر مولا نے کہا ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ کہا مولا آپ کسی جہنمی کو جہنم میں جانے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے جہنمیوں والا کام کیا ہے۔ عزادارو اب مولا نے حکم دیا حسن بیٹا تم نماز پڑھاؤ۔ حسن نے نماز پڑھائی اور مولا نے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ اب بیٹے مولا کو لے کے پہنچے ہیں گھر۔ جب گھر میں پہنچے اور زینب ام کلثوم نے بابا کو اس حال میں دیکھا کہ ریش مبارک سرخ ہو چکی ہے، سر شگافتہ ہو چکا ہے، بی بی آواز دے کے کہتی ہے واہ محمد والیا۔ عزادارو جب بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت دروازے پہ جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، انہوں نے بھی گریا شروع کر دیا۔ عزادارو جب صحابیوں کے رونے کی آواز مولا کے کانوں میں پڑی، حسن بیٹا میرے صحابیوں سے کہو چلے جائیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو میں کہوں گا مولا جن بیٹیوں کی آواز صحابیوں کے کانوں تک جانے کو برداشت نہیں کر رہے